ہم کہ ہمارے گھر میں بھی ہماری ماں ہے، ہمارے گھر میں بھی ہماری بہن ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی ہماری ماں کو ہماری بہن کو دیکھے ہمیں برداشت ہوگا؟ بولیں بھائی، بولیں نہیں ہوگا نا؟ تو جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہے، جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ جب یہ چیز آ جائے گی نا تو ہمارے آقا کی سنت نگاہیں جھکا کر چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آنکھ بھی کلام کرے گی، زبان بھی کلام کریں گے، ہاتھ بھی کلام کریں گے، پاؤں بھی کلام کریں گے۔ اگر یہ اس آنکھ سے ہم نے قرآن پڑھا ہوگا، یہ آنکھ گواہی دے گی، مالک میں گواہی دیتی ہوں کہ اس آنکھ سے اس نے رب ذوالجلال کے کلام کی زیارت کی تھی، اس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ اور یہ جو ٹانگیں چلتی تھی سلمہ گھر کی طرف نہیں، بے حیائی کی طرف نہیں، برے اڈوں کی طرف نہیں، یہ چلتی تھی یا مسجد کے راستے پہ چلتی تھی یا ذکر خدا جہاں پر ہوتا تھا وہاں پہ جاتی تھی، یا چلتی تھی تو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آتی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس جگہ پر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، جب ہر چیز گواہی دے گی تو کیا یہ زمین گواہی نہیں دے گی؟ اور خوش نصیب ہے شہزاد بھائی جو آپ نے یہاں پر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہوئی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور شان محمد مصطفیٰ بڑھائی جا رہی ہے۔ یہی زمین کہے گی، مالک میں گواہی دیتی ہوں کہ اس جگہ پر شہزاد بھائی نے تیرے محبوب کا میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی تھی۔ زمین بھی گواہی دے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ بھی جائے۔ جب یہ حدیث مبارک میں نے پڑھی بہت ہی کمال ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بس مقام مصطفیٰ جو ہے نا، یاد رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، جو کچھ کریں، اگر آپ نے شان مصطفیٰ میں ریت دیکھا ہے، آپ نے ریت دیکھی ہے نا، اس کا ایک ذرہ ہوتا ہے، اگر ذرا یہاں پر پڑ جائے نا دکھائی نہیں دیتا، اگر اس کے اندر روشنی پڑے گی تو وہ دکھائی دے گی۔ ریت کے ذرے سے بھی کم شان مصطفیٰ میں کمی کی نا، نہ آپ کی نماز کام، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ ہاں، کیونکہ نماز حضور کے صدقے ملی، قرآن حضور کے صدقے ملا، ہمیں کعبہ ملا حضور کی نسبت سے۔ کیوں؟ پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ پاک فلسطین کی حفاظت فرمائے، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہمیں قبلہ چینج چاہیے، رب نے عطا فرمایا کعبہ۔ خود مدینہ ملا حضور کے صدقے ملا، جو کچھ ملا حضور کے صدقے ملا، جس کے صدقے سب کچھ ملا اس کی شان میں کمی کریں آپ؟ کسی بھی چیز کی اگر تھوڑی سی بھی گستاخی شان میں کمی کی تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا منہ مبارک، توجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ایک منہ مبارک، مولا علی روایت کرتے ہیں میری اس آنکھ نے دیکھا ہے، حضور نے ایک منہ مبارک پکڑا ہاتھ میں، اور حضور نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس ایک بال کو اذیت دی، تکلیف دی، توجہ ہے، جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی، اذیت دی، شان مصطفیٰ تو کا مقام اور ہے، یہ حضور کے منہ مبارک کی بات کر رہا ہوں، جس نے میرے بولیں ایک بال مبارک کو، منہ مبارک کو تکلیف دی، اذیت دی، اس پر
جنت حرام ہے. سبحان اللہ. اس پر جنت حرام ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور ہم جیسے ہیں. حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. خبردار، یہ سنو شان مصطفیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شاورت، جس نے میرے ایک بال مبارک کو اذیت دی، تکلیف دی، اس پر جنت حرام ہے. چاہے تو نماز پڑھتا رہے، چاہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، چاہے تمہارے ماتھے پہ سجدے کے نشان ہو، چاہے تو روزہ رکھتا رہے، اگر شان مصطفیٰ میں ریت کے ذرے سے بھی کم گستاخی کی، تمہاری نماز بھی بیکار ہے، تمہارا روزہ رکھنا بھی بیکار ہے، تمہارا حج کرنا بھی بیکار ہے. اگر اس دل میں عشق مصطفیٰ ہوا، پھر نماز کامیاب، پھر روزہ کامیاب، پھر حج کرنا کامیاب ہو جائے گا. میں نے تو حدیث پڑھی، یہ تو منہ مبارک کی بات کر رہا ہوں نا. مقام مصطفیٰ اور ہے نا. ہم تو پورے حضور کے پورے جسم کی توہین کر دیتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مجھے بتاؤ یار، ایک پوائنٹ دیتا ہوں آپ کو، ایک بات کرتا ہوں آپ سے. رب نے اپنے آپ کو محبوب سے چھپایا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ نہیں کہا؟ سبحان اللہ. اتنی بڑی بات کہہ دی ہے میں نے، سبحان آپ اللہ. مول نہیں دے سکتے اس کے. یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج پہ گئے، تشریف لے گئے، رب نے اپنے آپ کو چھپایا اپنے محبوب سے، جس کو کسی نے دیکھا نہیں. سرکار نے رب تعالیٰ کی زیارت کی ہے، تو جسے رب تعالیٰ اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا تو دیوار کے پیچھے کو چھپا سکتا ہے؟ پھر کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. میرے دوستوں، ہمارے آقا کی بڑی شان ہے. ہمارا خون پلیت، مصطفیٰ جانے جانا کا خون پاک. ہمارا لعاب جتنے بڑے مفتی بن جائیں، جتنے بڑے عالم بن جائیں، جتنے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے بن جائیں، کسی کے سامنے تھوکیں گے، سامنے والے کو برداشت ہوگا؟ تھپڑ ہی مار دے گا. یہ کون سی بدتمیزی کی ہے بھئی آپ نے؟ کتنا بڑا مفتی ہے، لیکن حضور کا لعاب، آپ جب اپنا لعاب مبارک، ادب والے تھوک مبارک پر لعاب مبارک حضور جب ایسے ڈالتے نا تو صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے، ہاتھ نیچے کر لیتے. پھر ہاتھ نیچے نہیں کرتے، پھر اسے صاف نہیں کرتے، رومال سے صاف نہیں کرتے، کپڑے سے صاف نہیں کرتے، کسی جگہ پر رکھ کر نہیں آتے، بلکہ اپنے چہروں پہ بن لیتے. سبحان اللہ. اپنے چہروں پہ بن لیتے. ہمارا خون پلیت ہے، رکھا جائے جراثیم ہو جاتے ہیں، استعمال کے لائق نہیں ہوتا. قربان جی حضرت سیدنا انس پاک پر، حضرت سیدنا انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہار سے خون نکلا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا خون مبارک مجھے دیا. انس کسی جگہ پہ رکھ کرو، کسی جگہ پہ رکھ کرو، کسی جگہ پہ رکھ کرو. حضرت سیدنا انس کہتے ہیں میں وہ برتن لے کر گیا. جب برتن لے کر جا رہا تھا تو ادھر سے مصطفیٰ جانے جانا کی خوشبو آ رہی تھی، مبارک کی خوشبو آ رہی تھی. اب جا رہا ہوں، جنگلوں میں جاتا ہوں، یہاں رکھ دوں، یہاں رکھ دوں. وہ محبت کرتے ہیں بھائی، ہم جیسے نہیں کہتے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں. سنو میرے دوستو، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. جنگلوں میں جا کر کہتے ہیں یہاں رکھ دوں، دل کہتا ہے نہیں، یہ نہیں مطمئن ہو رہا. نہیں کہتے ہیں نہیں، بے ادبی ہو جائے گی. صحابہ کہتے ہیں بے ادبی ہو جائے گی خون مصطفیٰ کی. حضور نے یہ نہیں، حضور نے شابہ اسے کسی جگہ پہ رکھ کرو. اب پہاڑ پہ جاتے ہیں، یہاں پر رکھو، دل کا نہیں، بے ادبی ہو جائے. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، ادھر خون مصطفیٰ کی خوشبو آئی. جب حضرت سیدنا انس پاک نے دیکھا نا خون مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی جگہ نہیں ملی، حضرت سیدنا انس پاک نے وہ خون مصطفیٰ پی لیا. سبحان اللہ. خون مصطفیٰ پی لیا. اپنا کوئی خون پینے، ہمارا کوئی خون پیے گا؟ نہیں. کسی بڑے مفتی کا، نہیں. کوئی محدث کا، یہاں اس دور کے اندر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، تو لے کر آؤ خون اپنے چاہنے والوں کو پلاؤ. حضور ہم جیسے کیسے؟ اور
یاد رکھیں حضور عظمت بشر بھی ہیں، یہ بھی عقیدہ اپنا ظاہر کریں، حضور عظمت بشر بھی ہیں اور نور علی نور بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور عظمت بشر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حضور عظمت بشر ہیں اور بشر سے انکاری کرنا کفر ہے. سب بشروں دے افضل حضور اور ساتھ نور علی نور بھی ہیں. سبحان اللہ. اگر مثال کے طور پر حضور افضل بشر نہ ہوتے، حضور اگر کھانا تناول نہ فرماتے، ہم کھانا کھاتے، کھا کے دکھاتے. حضور نے اپنی آیات مبارک میں ایک مرتبہ حج فرمایا اس لیے کہ میرے امتی پر 2 ہاتھ نہ فرض ہو. اگر حضور کھانا نہ تناول فرماتے رب ہمیں بھی حکم نہ دیتا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیتے آپ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضور ہم جیسے نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم افضل البشر بھی ہیں اور نور علی نور بھی ہیں. اس ٹاپک بھی جائیں گے تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی. بہرحال میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضور ہم جیسے نہیں ہیں. حضور مقام مصطفیٰ آپ کا ایسا ہے تو حضور تمام انبیاء سے بھی افضل ہے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. جشن عید میلاد النبی، زندہ باد. اتوار کی آمد، مرحبا. اتوال کی آمد، مرحبا. سونے کی آمد، مرحبا. مکی کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. شان مصطفیٰ، زندہ باد. علماء حق اہل سنت، زندہ باد. میرے دوستوں، یہاں پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خون مصطفیٰ آپ نے پی لیا، اب حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انس خون کہاں رکھ کر آئے ہو؟ خون کہاں رکھ کر آئے ہو؟ آقا یا رسول اللہ وہ تو میں نے پی لیا ہے. حضور نے شاید آپ نے انس پی لیا؟ آقا حضور محمد نے پی لیا. انس میں نے شاہ فرمایا جنگلوں میں رکھ کر پہاڑوں میں رکھ کر. عرض کی حضور کہیں جگہ ہی نہیں ملی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. کوئی جگہ ملی ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا صحابہ دیکھ لو، کسی جنتی کو دیکھنا ہے وہ انس کو دیکھ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی جنتی کو دیکھنا وہ انس کو دیکھ لے. انس پر جہنم کی آگ حرام ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوستوں یہ مقام مصطفیٰ دیکھیں، حضور کے خون مبارک کی شان دیکھیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کی ایک نسل آئی اس سے بھی خون مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہی، دوسری نسل آئی اس سے بھی خون مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی 10 نسلیں آتی رہی، 10 سے 10 پر خون مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10 نسلوں تک خون مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہمارا دعا ایسے ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر دل لگا، آنکھ کا یہ دیلا جو ہے نا بہ رہا ہے، ایسے نا آنکھ کا دیلا ایسے ہاتھ پر رکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو جو ہے حضور کی بارگاہ میں لے کر یہ کریں جو ایسا کریں آپ کہ یہ آنکھ کا دیلا نا کبھی اللہ نہ کرے کسی کا نکل جائے نا، پھر ایسا کرنا دنیا کے بڑے مفتی کے پاس لے کر جانا، حضرت یہ اس کی تھوڑی مرمت تو کر دیں، اس کو اپنی آنکھ میں یہ میری آنکھ تو ٹھیک کر دے. وہ کہے گا اللہ کے بندے میں کوئی ڈاکٹر ہوں. اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا آپ کا دماغ مٹل ہو گیا. بھائی یہ کیا آنکھ نکل آئی پھر میں یہ کیسے درست کر سکتا ہوں؟ ایسے ہے نہیں، ایسے آنکھ نکلی یہاں پر ہاتھ پہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں، حضور آنکھ نکل گئی ہے کرم فرمائیے نا. حضور یہ شاہ فرما دیتے ہیں ابو قتادہ میں تو کوئی ڈاکٹر وغیرہ حکیم تو نہیں ہوں. حضور نے اپنا لعاب مبارک آنکھ پر لگایا، اپنے ہاتھوں سے آنکھ پر رکھ دیا. حضرت سیدنا ابو قتادہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ دکھائی دینے لگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے سے زیادہ دکھانے لگی. ایسی روشنی ہے، ایسی روشنی کہ جس آنکھ کو حضور نے لگایا تھا وہ روشنی پہلے سے زیادہ دکھانے لگی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ہم جیسے کیسے ہوئے؟ یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے. حضور
نور علی نور ہیں. حضور کا مقام ایسا ہے. سب سے بڑی بات اللہ کا معبود ہے. امام الانبیاء ہے. تمام انبیاء سے افضل ہے. جس طرح تمام انبیاء سے افضل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں اور یہ شرف جیسے دوسرے انبیاء کے صحابی ہوتے تھے اس طرح حضور کے صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تمام نبیوں سے افضل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے اس طرح تمام نبیوں کے صحابیوں سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ بھی سماعت کر لیں. یہ وائرس آیا ہوا ہے بہت سارا. یہ وائرس بڑا ہویا ہوا ہے. اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ کنز العلماء کے چاہنے والے ہم بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال جسے حضور نے اپنی حیات میں مصلی عطا فرمایا ہو کس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا. جس کو جو تکلیف ہوتی ہوتی رہے. مجھے بتاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انبیاء سے افضل ہیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول نعرے اللہ. حیدری، یا علی. ثنا خان مصطفیٰ. زندہ باد. میں عرض کر رہا تھا میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا. میں صرف تھوڑا سا آپ کو نقطہ نظر دیتا ہوں جو ہمارا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صدیق اکبر سیاسی طور پر افضل ہیں. روحانی طور پر افضل نہیں ہیں. استاد العلماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. سیاست شروع اس وقت ہوتی ہے جب حضور ظاہری وصال فرما گیا. حضور نے اپنی حیاتی میں مصلی کسے دیا؟ عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے. حضور نے اپنی حیاتی میں مصلی کسے دیا؟ صدیق اکبر کو دیا. اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ سے افضل صدیق اکبر ہے. یہ ٹیڑے میڑے جو آئے ہوئے ہیں نا آج کے نئی نسل کے، خدا را اپنا ایمان مضبوط کریں. محفلے میں آنے کا یہ نہیں ہے ٹنگ ٹھونگ ٹنگ لگا کر ہم نعرے لگا کر چلے جاتے ہیں، ڈھول دھماکے لگا کر چلے جاتے ہیں. یہ محفل کا انداز نہیں ہے. خوش ہوتے واہ 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 کیا پڑھا اس نے. ڈھول کی دماغ پہ پڑا، داڑھی ہے نہیں پڑا، شریعت ہے نہیں پڑا، کفر بک رہے پڑا. ہم خوش ہو رہے ہیں. ہمارے مدارس بالکل خالی پڑے ہیں اور ہم نعت گانوں کو 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ دے دیتے ہیں. انہوں نے لے کر چلے جانا ہے. نہیں ہے نا ہمارے پاس. اگر یہی رقم سے مدارس تیار کیے جاتے، مسجد کو آباد کیا جاتا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہے قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہتا. جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہتے، بچے قرآن پڑھتے، ہماری نسل تک قیامت تک ہمیں قبر تک ثواب ملتا رہتا. سبحان اللہ. محفل کا انداز ہوتا ہے بھائی. کوئی ناراض ہو لاکھ پر ہو، کوئی انداز ہوتا ہے. ہاں آپ کسی کی خدمت کرنے جائیں ویسے کر دیں. اس میں انتظارات نہیں کر رہا. یہ جو کہتے ہیں لاکھ روپیہ دو گے تو آئیں گے، 2 لاکھ دیں گے تو آئیں گے. آج دینے والے لینے والا جو ہے دینے والے پہ بھی لگتا ہے فتوا. ایسے لوگوں کو بلائیں کیوں جو پیسے مکا کر آئیں. مولوی ہماری کی میٹنگ تھی، ہماری تحریک سنی نوجوان بستی والانہ میں. اس نے کہا 35,000 بھیج دو اکاؤنٹ میں، 35,000 بھیج دو، باقی بعد میں بھیج دینا میں آ جاؤں گا. کوئی انداز ہے. یقین مانو اس کمیٹی کا میں بھی حصے دار تھا. ہم نے 35 نہیں 80,000 دینا تھا انہیں. دل میں یہ سوچا ہوا تھا 80,000 دیں گے. میں نے کہا نہیں بولانا، چھوڑو بال لگا. جتنا علماء حق اہل سنت ہے کام کر رہے ہیں. آپ اگر دل سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مکا کر تو نہیں. وہ جو آپ کو بلا رہا ہے، آپ لاہور سے آ رہے ہیں، آپ اسلام آباد سے آئیں گے، وہ آپ کا کرایہ کا یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی مار لے گا. اب وہ بھی دیکھا، اوپر سے بھی دیکھے گا. ہاں آپ دیکھیں گے ایک مدرسے میں کوئی اچھا پڑھانے والا ہے، اس کے مدارس ہیں، اس کی 1 کروڑ خدمت کر دیں کہ بھائی 1 کروڑ دیا آپ کو، یہ مدرسے میں لگا دینا. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات ہماری آگے نکل گئی اس موضوع پر، کیونکہ مجھے بستی والے جان دیں کہ کافی باتیں کھل جاتی ہیں. بہرحال میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے.
حضرت سیدنا ابو قتادہ کی بات ہوئی، حضور کے لعاب مبارک کی بات ہوئی، حضور کی شان کی بات ہوئی. مختصر کیونکہ ہمارے بھائی بھی تشریف لائے مہمان، پھر مختصر آگے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. بہرحال دوستو، حدیث مبارک یہ بھی مولا علی سے روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت ہے. مختصر کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث مبارک اس طرح ہے، تھوڑے الفاظ آگے پیچھے زیادہ ہیں. تو مولا علی کہتے ہیں کہ حضور نے ایک پھر اپنا ایک قول مبارک پڑھا. حضور نے شاہ فرمایا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو اذیت پہنچائی میرے منہ مبارک نے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب ذوالجلال کو تکلیف دی، اور جس نے رب ذوالجلال کو تکلیف دی اس پر زمین پر آسمان پر لعنت ہو، زمین پر آسمان پر لعنت ہو. نہ اس کا کوئی فرض کامیاب ہوگا، نہ اس کا نہ فرض قبول ہوگا، نہ کوئی نفل قبول ہوگا. چلو میں یہ بات کر رہی تھی اس موضوع کی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ اب بہت وقت ہو چکا ہے. آگے ماشاءاللہ ان کی بستی میں ایک اور محفل ہے، وہاں پر بھی جانا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے استاد العلماء پھر انہوں نے ان کا بھی بیان ہے، تو پھر موقع ملا جو باتیں رہ چکی ہیں آگے پیچھے، تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو آپ سے عرض کرنی ہے. اور یاد رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں میں شفقت کریں. کریں گے نہیں انشاءاللہ. اس پاسے بھی ہے نا، اس سائڈ بھی ہے نا. محفل میلاد کا کوئی مقصد ہو، محفل میں اٹینڈ ہوئے صبح نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. تھوڑے ڈھیلے تھی جو صبح بھی نماز پڑھنی. ہم نے امام مسجد دیکھے ماشاء اللہ بھائی، ہم میلاد میں گئے تو میں نماز ہی بن گئے. لوگ یہ تانا نہ دینا ہمیں. نماز بھی پڑھنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے. ماں باپ کا بھی ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے مسجد میں پہلی صف میں. اور یاد رکھیں، ڈھول ڈھماکے ڈھمڈے ڈمڈے جو بھی ہیں اس سے دور رہ جائیں. اگر آباد کرنی ہے مساجد کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، علماء حق ان کا ساتھ دیں جو ہمارے عقائد کی خیر خواہ. بے شک. میں جا رہا ہوں، دل تو نہیں کرتا آپ کے ذوق دیکھ کر، لیکن جانا تو پڑے گا. میں نعروں کا جواب دیتا ہوں، میرے نعرے تھوڑے سے مشہور ہیں، چلو اس لیے میں نعروں کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا جذبہ دیکھ کر. میں نے ویسے سوچا تھا یہاں پر نعرے نہیں چلیں گے میرے، لیکن بعد میں آپ کا ذوق دیکھ کر میں نے کہا یار بڑے کمال کے لوگ ہیں یار، یہ لوگ ہمارے علاقے والوں سے بھی کمال کے لوگ ہیں. الحمدللہ ہمارے علاقے میں ہر دن ہی محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے، سبحان اللہ. ہر دن بھی محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے. تو آپ نعروں کا جواب دیں گے؟ میں تو بھئی عقیدے کے لحاظ سے کنز العلماء ڈاکٹر ارشد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہوں. الحمدللہ میں ترتیب کے ساتھ نعرے لگاتا ہوں جو ہمیں سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہی لگاؤں گا انشاءاللہ. آپ نعروں کا جواب دیں گے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر پاک، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم. اور یاد رکھیں مولا علی کا قول بھی یاد آ گیا، یہ بھی سنیں کہ تاکہ مولا علی کا بھی قول سن لیں. مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے صدیق افضل سے افضل سمجھانا اسے چھتر لگیں گے، برے لگیں گے. جو مولا علی خیبر پر ایک ضرب پر خیبر اکھاڑ دیں اس کے درے کیسے برداشت کریں گے؟ یہ بھی سوچیں، یہ مولا علی کا قول ہے. دیکھنا ہے کسی نے تو جی بسم اللہ دکھا دیں گے آپ کو. مولا علی کے قول سے، مولا علی کے فرمان سے. ٹھیک ہے بھائی، نعروں کا جواب دینا ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. فلسطین میں اگر جانا ہوگا بھائی نعرے نہیں لگیں گے، میں آپ سے نعرے میں نے لگوانے، میں نے بھی لگانے، آپ سے بھی لگانے ہیں. فلسطین میں ابھی جنگ چھڑ گئی، اللہ نہ کرے ہماری حکومت کو بھی آیا آ جائے کچھ بول لیں. اگر فلسطین میں جنگ آئے تو نعرے تکبیر لگا کر جائیں گے نا انشاءاللہ. نعرے تکبیر کا نعرہ ہوتا ہے نا فوجوں کے اندر بلند ہوتا ہے تو ہمارا جو بزرگ ہوتا ہے وہ بھی جوان ہو جاتا ہے، بے شک. جوان ہو جاتا ہے نا. نعرے تکبیر کا نعرہ لگیں گے، جذبہ پیدا ہوگا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شہزاد بھائی کے گھر میں نعرے تکبیر کے نعرے لگ رہے ہیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ گورنر کو جب گولی لگائی تو یہی نعرے لگائے، 27 گولیاں اسی نعرے کے ساتھ. اس نے کہا کدھر جاؤ گے؟ کدھر جانا ہے تو نے؟ گستاخ کا سر قلم کرنا ہے. تو یہی نعرہ لگا کر اس کو شیطان کو
जहन्नम हासिल कर दिया, फिर आप क्यों खामोश हैं? नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत। आगे जो है ना नारा, वो कीदे के लिए आगे नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। मैं चेक करेगा मैं ये सभी कर चेक होती है ना, मैं चेक करेगा ये अभी मैंने एक यार का नारा लगाया, 4 यार का नारा भी बाकी है। मैं देख रहा था एक यार के नारे पे कितना बोलते हैं, 4 यार की जब नारा लगेगा 4 बार ज्यादा बोलेंगे और नारे की तरतीब लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर नारे खिलाफत, नारे खिलाफत, हक 4 यार, हक 4 यार, सिद्दीक़ अकबर, उमर पाक, उस्मानी गनी, मौलाना। हमारी महफिलों में बहुत कम लगता है और रचाएं बसाएं अपने अंदर, बच्चों को इसकी तलकीन करें। हक 4 यार, हुजूर के सारे यार हक है, हुजूर के सारे सहाबी जन्नती हैं, हुजूर के सब सहाबी जन्नती हैं। जिसने भी किसी सहाबी की गुस्ताखी हो तो मारा जाएगा। हुजूर के हर सहाबी, चाहे वो सीना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी जन्नती है। जिससे हसन ने सुलह की, हम उससे जंग नहीं कर सकते। जिससे हुसैन ने जंग की, हम उससे सुलह नहीं कर सकते। ये किताब है। और हुजूर के हर सहाबी नारे का जवाब देंगे, नारे रिसालत, सदक के ताजदार, सदक के ताजदार, सदक के ताजदार, सदक के ताजदार, अदल के पहरेदार, अदल के पहरेदार, सखा का अलमदार, वो है दरे करार। ओ शहजाद भाई के घर में बैठने वालों, नारों का जवाब दे, हक हक 4 यार, हक हक 4 यार, हक हक 4 यार। सदक के ताजदार, सदक के ताजदार, सदक के ताजदार, सदक के ताजदार, सिद्दीक़ अकबर, सदक के ताजदार, अदल के पहरेदार उमर पाक, अदल के पहरेदार, सखा का अलमदार उस्मान गनी, वो हैदर करार।